اس میں یہ جو سابق حزب اختلاف کی اور آج کی جو حکومت کی جماعتیں ہیں وہ ماموں بن گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ماموں بنایا. کنسپریسی تھیریز عام طور پہ فضول ہی ہوتی ہے، لمبی چوڑی کھینچائی ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی جان مان ہوتی کوئی نہیں. یہاں تو دو بندے بیٹھ کے کنسپریسی نہیں کر سکتے، تیسرے کو پتہ چل جاتا ہے. اور اتنی بڑی کنسپریسی کہ جی انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس کو 5 مہینے لگائیں گے، اپنے آپ کو گالی دلوائیں گے، فوج کی یونٹی آف کمانڈ کو کمزور کریں گے، انڈیا میں خوشی کا اظہار ہوگا، بڑی بدنامی پاکستان میں ہوگی، سیکرڈ اور ہولی کاؤ کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، یہ اسی لیے تاکہ اس کو ہم باہر نکالیں پھر واپس لے کے آئے. نان سینس، ایبسولوٹ نان سینس. کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب واز گیٹنگ ٹو بگ فار ہز بوٹس، اور خان صاحب کے جو ارادے تھے وہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو بھی پسند نہیں تھے. وہ ایک تو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر رہے تھے آپ کو اپنے مین پارٹنرز کے ساتھ جن کے ذریعے معیشت چلتی ہے، پھر بھی، اور اس کے بعد پھر وہ فوج کے اندر ایسی تبدیلیاں کرنا چاہ رہے تھے جو کہ فوج کی لیڈرشپ کو منظور نہیں تھی. اور فائنلی وہ پھر اپنے آپ کے لیے ایشورنس کر رہے تھے کہ جمہوریت اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کو فارغ کر کے وہ خود ہی ایک اگلے 5 سال، 1.5 سال یہ اور اگلے 5 سال کے لیے پھر اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اور ایسے فوجی جرنیلوں کو سامنے لائے جو کہ ان کی اوپنلی مدد کریں. اور تو ان کو یہ خیال تھا کہ یہ تو سارا ملک کا ہی گڑبڑ ہو جائے گی، انٹرنیشنلی آئسولیشن ہو جائے گی اور ڈومیسٹکلی بھی ڈویژن ہو جائے گی، اور یہ ملک جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا. اس میں بڑی پارٹیز ہیں، بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. مولانا از ناٹ اے اسمال اسٹیک ہولڈر، پیپلز پارٹی از ناٹ اے اسمال اسٹیک ہولڈر، نون لیگ از ناٹ اے اسمال اسٹیک ہولڈر. بڑے ان کے ووٹ بینکس ہیں، اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ کیسے خان صاحب کو وہ لائے تھے، کتنے خان صاحب کے ایکچوئل ووٹس تھے اور کتنے ڈلوائے گئے. تو میرا خیال ہے انہیں کوئی ایلوژن نہیں تھی کہ وہ خان صاحب کے کتنے پاورفل ہے یا نہیں ہے. انہیں یہ تکلیف تھی کہ یہ تو بات ہی نہیں سنتے، ان کو تمہارا خیال سے ہماری بات سنیں گے اور مسئلے حل کریں گے، یہ تو انہوں نے تو مسائل بڑھا دیے ہمارے لیے، اور اوپر سے اب روٹی پانی بھی بند ہونے جا رہا ہے جس قسم کی یہ معیشت چلا رہے ہیں یا حکومت حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ تو سارا سسٹم کوئی آج یہ ساری اپوزیشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کل ہم کو پولیس فورس بنا دیں گے جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں. تو نہیں، دس از ناٹ آن. تو ایسی کوئی کنسپریسی تھیوری از نان سینس. اگر ایسی بات ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو یہ ایک چانس نہیں لیا جا رہا کہ اس وقت جو ایک مظلوم عمران خان جس کو سازش کے ذریعے نکالا گیا اور اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر سارے موجود تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ الیکشن میں جائے، تو اس میں یہ چانس نہیں بن رہا کہ جی وہ زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئے اور وہ سارے مسائل جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرات تھے عمران کی جو کارکردگی، یہ تو پھر ری پلے نہیں ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیے، میرا خیال ہے یہ بھی اسیسمنٹ غلط ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. بات یہ ہے کسی سازش کے ذریعے ان کو نہیں نکالا گیا. اگر سازش تھی تو انہوں نے کی تھی. لیٹس بی ویری کلیئر. نومبر پچھلے سال تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سارا کچھ ہنکی ڈوری چل رہا تھا، اپوزیشن ڈپریس ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب پریشان تھے کہ جیل جائیں گے نہیں جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ تو سارا معاملہ خراب ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے اوپر پھٹا پڑ گیا، اچھا خاصا پھٹا پڑا. اس کو تو انڈر ایسٹیمیٹ آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کی بڑی بے عزتی ہوئی کہ جناب 4 ماہ سے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چینج کریں ہماری انٹرنل ریکوائرمنٹس، ہماری پوسٹنگز ہیں، ہماری ٹرانسفرز ہیں، اور آپ ہمیں کرنے نہیں دے رہے اور ہمیں لاری رپا دیتے. اور چیف آتا ہے، چیف کو آپ کہتے ہیں کہ اگلے مہینے میں کر دوں گا، وہ جا کے اپنے کور کمانڈرز میں کہتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں اگلے مہینے ہو جائے گا، نو پرابلم. تو پھر 1 مہینہ گزر جاتا ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ کب ہونا ہے، وہ پھر جاتے ہیں کہ اگلے مہینے ہو جائے گا. یار دس از نو جوک. تو اس لیے یہ اگر کسی نے کلہاڑی ماری اپنے پاؤں کے اوپر تو وہ تو عمران خان صاحب نے خود ماری ہے. کوئی ضرورت نہیں تھی اتنی انسیکیورٹی کی. جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی وقت آ گیا آئی ایس آئی چیف کو چینج کرے گا تو چینج کر دیتے، کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی کسی چیز کا مسئلہ ہی نہیں تھا. کر دیتے اور آپ آرام سے بیٹھتے. مگر انہوں نے جھگڑا لیا فوج کے ساتھ، اور جب جھگڑا لیا تو پھر وہ بھگتنا پڑا. تو سازش کہاں سے ہوتی؟ سازش تو ہوتی اگر اس وقت فوج ان کو فوری طور پہ آنکھ مارتی اور کہتی کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لے.
اتنا لمبا چوڑا کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو لمبا چوڑا اس لیے کھینچا گیا کہ کنسپریسی تھی نہیں. کنسپریسی ہوتی تو وہ تو 1 مہینے میں فارغ ہو جاتا. یہ زرداری صاحب کو بڑی محنت کرنی پڑی ہے. یہ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے. پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی تھی نہیں, اس کو واپس لانا, کڑوا گھوٹ کرنا, جبکہ یہ کہہ چکے تھے کہ نہیں نہیں نہیں, اور دوسرے کہتے تھے ہم نے ریزگنیشن تو کرنے نہیں ہے, ہم نے تو ریزگنیشن کرنے ہیں, ہم نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہی نہیں. ان سب کو اکٹھا کرنا اور سمجھانا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو توڑنا, یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کنسپریسی نہیں تھی, نہ ہی یہ کنسپریسی تھی, یہ تو اوپن میں ہو رہا تھا, اس میں تو کوئی خفیہ چیز ہی نہیں تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی کنسپریسی کی ہے, وہی خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئے. سیٹھی صاحب, جو شروع میں آپ نے بتایا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ مرہم پٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ چل جائے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی یا بالآخر ان کو اسمبلی تحلیل کرنی پڑے گی؟ میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب پوری کوشش کریں گے ابھی, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے, پھر وہ نواز شریف کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے, اور 50-50 ہے کہ وہ ٹائم ان کو تھوڑا سا مل جائے گا. شاید وہ نواز شریف صاحب کو کہیں نہیں 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 میں کر لوں گا, اسٹیبلشمنٹ کو کہیں نہیں نہیں آپ پلیز ہمیں کرنے دیں. مگر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل گورنمنٹ یہ نہ جائے یا پرسوں یہ گورنمنٹ نہ جائے, ہو سکتا ہے یہ 15 دن کے بعد جب یہ کچھ اقدامات کر لیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ آ جائے اور کہ اب جائیں. تو کیا اس سے کوئی گارنٹیز ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ کوئی نہیں گارنٹیز ملتی. تو پھر زرداری صاحب کہاں جائیں گے؟ دیکھیے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے ایکسپیریمنٹ جو ہے 1.5 سال والا, تو زرداری صاحب کا بڑا فائدہ ہے, کیونکہ ان کے صاحبزادے کو ایک فارن منسٹری مل چکی ہے, وہ اب پہلے امریکہ گئے ہیں, وہاں انہوں نے تعلقات بنائے ہیں, اب وہ چائنا جا رہے ہیں. تو آصف زرداری تو ان کی ٹریننگ کر رہا ہے اور ان کی تیاری کر رہا ہے. نقصان آصف زرداری کو کوئی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف زرداری کی کنسٹیٹوئنسی سندھ میں ہے. یہ کارکردگی اور یہ آئی ایم ایف کو سائن کرنا یا یہ ذمہ داری لینا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی پارٹی سارا بوجھ جو ہے وہ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا, خصوصاً پنجاب کے. تو اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو زرداری صاحب کو تو کامیابی ہی کامیابی ہے, اور اگر یہ فیل ہو جاتا ہے تو زرداری صاحب کو کوئی فیلئر نہیں ہوگا, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب مسلم لیگ کا ہوگا. تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ اس کو کھینچا جائے, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو نہ صحیح, کیا ہوا, کیا فرق پڑے گا اگر 2 ہفتے کے بعد, 3 ہفتے کے بعد, 4 ہفتے کے بعد گھر جانا پڑ گیا. کم از کم ان 4-5 ہفتوں کے اندر وہ اپنے کوئی کام وام کروا لیں گے, کچھ قانون بنوا لیں گے, کچھ ای سی ایل سے اتروا لیں گے, کچھ اور پکے پاؤں جما لیں گے اپنے سندھ کے اندر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چیز چلے, اور اگر یہ فیل ہوتی ہے تو سو واٹ, مگر چلانی تو ہے ہم نے, خود ہتھیار نہیں چھوڑ کے گھر جانا, مگر سارے کے سارا جو بوجھ ہے وہ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا اگر یہ فیل ہو جاتی ہے.